علی کا پسندیدہ پینٹ برش غائب ہو گیا۔ اس نے ہر جگہ اس کی تلاش کی۔ پھر ایک دن ایک پرندے کو گھونسلہ بناتے دیکھا جو اس کے برش کو بطور بنیاد استعمال کر رہا تھا۔ علی نے مسکرا کر اسے وہیں چھوڑ دیا۔ علی کی ٹوپی کھیلتے ہوئے جھیل میں گر گئی۔ اچانک ایک چھوٹا سا کچھوا باہر نکلا جو اسے کشتی کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ علی کو ایک چمکدار کنکر ملا جو اندھیرے میں جگمگاتا تھا، لیکن جب اس نے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ جگنوں کی روشنی منعکس کر رہا تھا۔ علی کی فٹ بال ایک سوراخ میں چلی گئی۔ اندر جھانکنے پر اسے خرگوش کی بل ملی جو گری دار میوے اور پتوں سے بھری تھی۔ علی آسمان کو رنگنے کا خواب دیکھتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے پرندوں کو بادلوں میں جانوروں کی شکلیں بناتے دیکھا، جیسے کہ ایک زندہ تصویر۔ رات کے وقت دریا چمکتا تھا۔ علی نے سمجھا کہ یہ جادو ہے، مگر پھر اس نے دیکھا کہ اس میں چھوٹی چمکدار مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ علی نے ایک پرانے درخت سے سرگوشیاں سنی۔ اسے لگا کہ درخت بات کر رہا ہے، مگر اندر جھانکنے پہ پتہ چلا کہ وہاں چہچہاتے ہوئے ننھے پرندے تھے۔ علی ایک ہریالی بھرے میدان میں چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے قدم دھنسنے لگے، مگر وہ گر نہیں رہا تھا۔ یہ ایک نرم کائی سے بنا راستہ تھا۔ علی نے باہر دودھ کا پیالہ رکھا۔ صبح وہ خالی تھا۔ ایک رات جاگ کر دیکھا تو ایک ننھا سا کانٹوں والا جانور آ کر دودھ پی رہا تھا۔ علی کی پتنگ ہوا میں غائب ہو گئی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک گروہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، جیسے وہ ان کی ٹیم کا حصہ ہو۔ غروب آفتاب کے وقت علی نے زمین پہ عجیب سے سائے دیکھے، مگر جب اس نے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ تتلیاں اپنے پروں سے پیٹرن بنا رہی تھی۔ علی نے صابن کے بلبلے اڑائے۔ ایک بلبلا کافی دور چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک تتلی اس پہ بیٹھی جیسے کوئی پیغام پڑھ رہی ہو۔ علی نے جھاڑیوں سے موسیقی کی آوازیں سنی۔ جھانک کر دیکھا تو وہاں جھینگر، مینڈک اور پرندے ایک ننھا سا آرکسٹرا بنا رہے تھے۔ علی نے پانی میں چمکتی ہوئی روشنی دیکھی۔ قریب جا کر دیکھا تو یہ جگنو تھے جو پتوں پہ آرام کر رہے تھے۔ بارش کے بعد علی نے قوس قزح زمین سے ملتی دیکھی۔ وہ دوڑا، مگر وہاں رنگ برنگے پھولوں کا کھیت تھا۔ علی نے وادی میں زور سے پکارا اور اس کو جواب ملا، مگر پھر ایک طوطا نیچے اتر آیا۔ یہ وہی اس کی آواز دہرا رہا تھا۔ علی نے ایک پتا پانی میں رکھا اور وہ تیرنے لگا۔ اچانک ایک ننھا مینڈک اس پہ بیٹھ گیا جیسے کوئی کپتان بیٹھا ہو۔ علی نے اپنے باغ کے ایک کونے میں چھپے دروازے کو کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی دنیا تھی، تتلیاں، ننھے پھول اور چمکتا ہوا پانی۔